ترقی تو کنٹینیوس پروسیس کا نام ہے. بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. میں آپ سے دوسرا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ کراچی کے بیشتر علاقوں میں کیمرے انسٹال کیے گئے ہیں، خاص کر کے بین شاہراہوں پہ، لیکن اس کے باوجود کراچی میں جو ہے چوکیداری نظام موجود ہے جو کہ ایک لکڑی اور ایک سیٹی پر قائم ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں کہ آج کے جدید دور میں جو چیلنجز ہیں ان کا ٹیکنالوجی کے ساتھ ہی مقابلہ کیا جا سکتا ہے. اور ہم نے یہ کیمرے جو ہے وہ آلدو کہ پولیس ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہمیں رپورٹ نہیں کرتی، ٹریفک پولیس ہمیں رپورٹ نہیں کرتی، لیکن ہم نے جو یہ 3-3.5 سالوں میں یہ 200 ارب روپے کا انفراسٹرکچر ہم نے جو شہر میں لگایا ہے، اس انفراسٹرکچر کی پروڈکشن کے لیے کہ کوئی ہماری روڈ نہ کاٹے، جو وہ کہیں پر ٹریفک جام ہو تو ہمارے لوگ پہلے موو ہوں، کوئی ایکسیڈنٹ ہو ہم اسے دیکھ سکیں. اس طرح کی چیزوں کے لیے ہم نے جو ہے وہ یہ سرویلنس ہم نے لگائی ہے اپنے سیوک انفراسٹرکچر کو سیکیور اور سیف کرنے کے لیے اور پریمپٹیو ایکشنز کے لیے رادر دین ریئیکٹیو میجرز کے لیے. میں آپ سے ایک اور سوال یہ ہے کہ پاکستان کے شہر کراچی کا علاقہ لیاری جو بابا قوم محمد علی جناح کی جائے پیدائش بھی ہے اور پیپلز پارٹی کی شہید رہنما بینظیر بھٹو کا میکہ بھی تھا، اس علاقے کے پارک سابقہ کرکٹ گراؤنڈ سے وہ دلہن بن کر رخصت بھی ہوئی تھیں، اور اس علاقے کے لوگ اب تک پاکستان کا سب سے گندہ ترین پانی پی رہے ہیں. یہ کب تک پیتے رہیں گے اور آپ نے اس کے لیے کیا کام کیا؟ آپ کو معلومات ہی نہیں ہے اس بارے میں اور آپ کو بالکل بھی اس کی انفارمیشن نہیں ہے. اس علاقے کے لوگوں کو 40 سالوں کے بعد نے 60 لاکھ گیلن پانی میں نے پہنچایا ہے، اس حق پر گورنمنٹ نے پہنچایا ہے، ایم کیو ایم کے میئر نے پہنچا ہے، اور کہ ہمارا ایک بھی یو سی ناظم نہیں رہتا. ہم بچپن سے بڑے ہو گئے یہ دیکھتے ہوئے کہ لیاری کے عوام، عورتیں، مائیں بہنیں سر پر رکھ کر مظاہرہ کرتی تھیں. 4 سالوں میں ایک مظاہرہ بھی نہیں ہوا ہے. وہ اس لیے نہیں کہ ہماری ہمدردی میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ، بلکہ ہم نے ان کے گھروں پہ پانی پہنچایا ہے. 60 لاکھ گیلن پانی کی لائن ہم لے کر گئے ہیں 35 کلومیٹر دور سے. اور لیاری کے ٹاؤن ناظمین، لیاری کے یو سی ناظمین، لیاری کے کونسلر اس بات کی گواہ ہیں. ان کو اس پروجیکٹ پہ میں نے وزٹ کروایا ہے، ان کے گھروں میں ہم نے پانی پہنچایا ہوا ہے. اس وقت لیاری میں تقریباً 28 سڑکیں بن رہی ہیں، انٹرنل اور کام ہو رہے ہیں. تو جو آج ان 4 سالوں میں کام ہوا ہے لیاری میں، وہ پچھلے 50-60 سالوں میں لیاری میں کام نہیں ہوا. میرا آپ سے ایک اور سوال یہ ہے، سگنل فری کوریڈور 2 کی افتتاح جو کہ کراچی گورنر ہاؤس میں ہوئی تھی، جس میں بیشتر فورن ڈیلیگیشنز کو اور میڈیا کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا، جس میں میں بھی موجود تھا. ہم سب کی پریزنس کے باوجود کرنٹ پاکستانی رولنگ پارٹی پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کراچی میں ہونے کے باوجود اس سیریمونی میں شرکت نہیں کر سکی. اس کی کیا وجہ تھی؟ جی ہم نے سب کو انوائٹ کیا تھا، ڈیفینیٹلی ہم نے تمام پروونشل گورنمنٹ کو انوائٹ کیا تھا اور سب کو کارڈ بھیجے تھے، سب کو انوائٹ کیا تھا، تمام پروونشل گورنمنٹ کے منسٹرز کو، وزیر اعلیٰ کو. اور ڈیفینیٹلی کسی کی مرضی ہے، کسی کو زبردستی نہیں کر سکتے پروگرام میں آنے کے لیے. اور آپ سے لاسٹ سوال میرا یہ ہوگا کہ آپ اوورسیز پاکستانی جو شکاگو میں رہتے ہیں یا امریکہ میں رہتے ہیں، آپ ان کو کوئی پیغام پہنچانا چاہیں گے؟ نہیں جی، بس میں تو بہت چھوٹا سا ایک عام ادنا سا پاکستانی ہوں، اور میرا صرف یہی پیغام ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ پاکستان کو بچانے کی، پاکستان کو آگے لے کر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کامیابی دے اور ان کو اپنے نیک مقصد میں کامیاب کرے. آمین. مصطفیٰ کمال صاحب، آپ کا انٹرویو یہاں پہ میں ختم کرتا ہوں. آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. پاکستان مسلم لیگ نون دھاندلی نہیں ہوگی، یہاں پر ہوگا وہی جو ایجنسیاں کرنا چاہتی ہیں. عمران اسماعیل صاحب، صدر صوبہ سندھ تحریک انصاف. آپ یہ یقین جانے کہ الیکشن آنے والے ہیں، پرویز مشرف صاحب بار بار عمران خان کی طرف اشارے کرتے رہے اور کئی جگہ پر انہوں نے کھل کے بھی یہ کہا کہ وہ ہار جائے گا. بند کمرے کے باہر کی باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں. پرویز مشرف ٹی وی پہ آ کے وعدہ کرتے ہیں، اس کے بعد مکر جا رہے ہیں، تو اس آدمی کی زبان کا کیا بھروسہ کر سکتے ہیں. اور ابھی آپ نے سنا عمران اسماعیل کے سم آف ہز پارٹ آف ہز انٹرویو دیٹ وی گوئنگ ٹو بی پلئنگ نیکسٹ ویک. اور اب ہم لوگ جائیں گے ڈسکشنز کی طرف. جو ای میلز ڈسکشن پر ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا، کچھ تھوڑے سوالات ہیں میرے پاس. وہ اسی انٹرویو کے حوالے سے جو مصطفیٰ کمال کا انٹرویو تھا، یہ ایک میرا سوال ان سے تھا، لیکن میں ان سے کر نہیں سکا کہ یہ میرا پرسنل سوال تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ پرسنل سوال ہم لوگ کر نہیں سکتے کیونکہ ہم ہمارے سے وہی سوال کر سکتے ہیں. تو پھر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، آپ ایکسپلین کر سکیں نا اس وجہ سے.
خیر آپ مستقبل تو نہیں ہے لیکن آپ سچویشن تو جانتے ہیں نا تھوڑی بات. وہ یہ بتایا مجھے کہ انہوں نے کہا لیاری میں جو ہے سڑکیں ڈل رہی ہیں اور پانی آ رہا ہے اور ابھی سب چیزیں ہو رہی ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ ان مارچ اور اپریل کے درمیان ٹائم فریم تھا جب میں کراچی میں تھا, جب میں لیاری میں گیا تھا لیاری کے ایریے میں, تو اتفاق سے سڑکیں وہاں کے واقعی میں کھدی ہوئی ہیں اور پائپ وہاں پڑے ہوئے ہیں کہ اب ڈلیں گے اور تب ڈلیں گے. تو میں نے ایک بندے سے جو ہمارے ساتھ ہیں وہاں پہ لیاری کے رہنے والے تھے, ان سے سوال کیا تھا کہ تو نئی سڑکیں ڈل رہی ہیں ایسی گفتگو کے لیے نا, تو انہوں نے ہنس کے تنزیہ طور پہ جواب دیا تھا کہ یہ تو کب سے ڈلتی آ رہی ہے. میرا سوال یہ ان سے ہوتا اگر میں کر سکتا کہ پورے کراچی میں جو ہے برجز کھڑے ہو گئے جگہ جگہ, پورا کراچی کا میپ چینج ہو گیا ایکچولی اگر آپ دیکھیں, ٹھیک ہے, لیکن ایک چھوٹے سے ایریا لیاری کے اندر کی جو سڑکیں وہ اب تک کیوں نہیں کمپلیٹ ہو سکی, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بہت ساری وہاں کے حساب سے وجہ ہے, چونکہ آپ یہاں گرو اپ ہوئے ہیں, یہاں دیکھتے ہیں سب کچھ. تو بعض اوقات یہاں جیسے میئر ہوتا ہے وہ شہر کے کسی کام کے لیے تمام لوگوں کو اپنے یہاں بلا لیتا ہے, یا کوئی ایک جگہ سینٹرلی وہاں ہر آدمی وہاں ہر ڈپارٹمنٹ وہاں پہنچ جاتا ہے. وہاں ایسا نہیں ہے, کوئی ڈپارٹمنٹ جو ہے اس نے کہا کہ ہماری اپنی مجبوری ہے, یہ نہیں کر سکتے. بہت ساری کمپلیکیشن جو ایگزیکٹلی آپ کو نہیں بتائی جا سکتی, لیکن یہ فی الحقیقت ایسا ہی ہے. اچھا رہا سوال شہر وہ کوئی چھوٹا نہیں ہے. ایک زمانے میں شہر جو ہے وہ پرانی نمائش کے پاس ختم ہو جاتا تھا بندر روڈ سے نکلنے کے بعد. ٹھیک ہے, پرانی نمائش مشکل سے یہ 5 مائل کے ریڈیس میں ہوتا تھا شہر. آج جو ہے وہ پپری تک کراچی جا رہا ہے, ادھر نیو کراچی تک جا رہا ہے, نیو کراچی سے آگے سرجانی ٹاؤن تک جا رہا ہے. بہت بڑا شہر, 7واں بڑا شہر ہے دنیا کا. ایکچولی رینک موو اپ ہو گیا ہے, ہاں خاص سے 5ویں 6 پہ آتا ہے. اچھا خیر بہرحال مطلب یہ کہ وہ دنیا کے اندر بڑے شہروں میں سے ایک ہے. تو ظاہر بڑے شہروں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں, اور اس میں جو لاسٹ جماعت اسلامی کے نعمت اللہ خان وہاں میئر تھے, انہوں نے آؤٹر ایریے میں بہت ساری چیزیں ایسی بنوائی تھیں جس میں سیوریج کا پانی جو ہے ایک دم باہر چلا جائے. اب مجھے ایگزیکٹلی تو نہیں پتا کہ اس کا کیا ہوا یا کہاں تک وہ بات پہنچی. تو جتنا بھی کوئی کام کر لے اتنے بڑے شہر میں اس کی جغرافیائی اور حدود عربے کے لحاظ سے آپ اس کو بڑی مشکل سے ناپا جائے گا. وہ تو آپ لیاری کی بات کر رہے تھے, لیاری میں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بعض اوقات وہ چھوٹی چھوٹی تنگ گلیاں, پرانے مکان ہیں, بغیر کسی مطلب پلاننگ کے بنی ہوئی آبادی ہے وہ, اس کے اپنے وہ مسائل بھی ہیں. آپ نے خود حبیب جان کے ایریے میں نے آپ کو بھیجا تھا, تو آپ نے دیکھا تھا کہ کھدا ہوا پڑا تھا اور وہاں کرسی ڈال کے وہ بیٹھے ہوئے تھے, پوری کھچ پچ آبادی تھی. ہاں, اور پانی بھی. ہاں, تو مطلب ہر طرح کے مسائل اپنی جگہ پر موجود ہوتے ہیں. اتنی فنڈنگ نہیں ہوتی. یہ اور بھی بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں جو پولیٹیکل ہیں. ایک دوسرے کو لیگ پولنگ بھی کی جاتی ہے. اب یہ ہم تو اس ڈسکشن میں نہیں جانا چاہتے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ مطلب کس نے کام کیا اور کیا اس نے جو وعدے کیے تھے کیا اس پر کام کیا. اور ہمارا مین گول جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے اپنی اپنی پارٹیز کی طرف پلٹیں, پارٹیز کو جائیں, ان کو اسٹرینتھن کریں اور ووٹ کی حقیقت کو سمجھیں, اس کو مذاق نہ سمجھیں. یہاں بیٹھے بہت سارے دوست کبھی کبھی وہ جن دل جلتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ لعنت بھیجو یار, وہ بڑے خراب الفاظ بھی ادا کر دیتے ہیں. تو بیسیکلی مطلب وہ وہاں کی مٹی, ہوا, پانی, جنگل, سمندر, اتفاق کی بات ہے کہ وہی لوگ ہوتے ہیں 14 اگست دیوان کے اوپر. یس, وہی میں کہہ رہا ہوں. آپ دیکھیں ان کا جذبہ 15 اگست کو, 16 اگست کو, 1 جنوری کو, 2 جنوری کو کہاں جاتا ہے. تو اصل میں دل کو اڑتا ہے نا, تو انہیں کچھ کہنا نہیں آتا نا, تو وہ اس کا اظہار اس طرح کرتے ہیں. نیچرلی پاکستان کا مطلب اس کی جغرافیائی, اس کی سرحدوں سے ان کو تکلیف نہیں پہنچتی. یہ تکلیف پہنچتی ہے اس نظام کی خرابی کی وجہ سے. اور نظام موجود ہے, نظام کو جو لوگ نہیں چلنے دیتے وہ کس طرح سے ایلیمنیٹ ہو سکتے ہیں, اس کا واحد ذریعہ ووٹ ہوتا ہے پوری دنیا میں. اور اگر ہم کسی طرح سے یہ بتا سکیں لوگوں کو, کوئی بھی, کہ جتنی بھی تمام آبادی ہیں اس میں سے لوگ جو ہے اپنے ووٹ کا استعمال صحیح طرح سے کر سکیں. اور اس کا جو کہ ہماری کاوش ہے وہ یہی ہے کہ ہر لیڈر سے ہم اس کا انٹرویو کریں الیکشن میں جانے سے پہلے, اس ایریے کے تمام لوگوں سے انٹرویو کریں جو کہ اس الیکشن میں کمپیٹ کریں, ان سے وعدے لیں, ان کو ریکارڈ کریں, اور پھر آنے والے وقتوں میں انہوں نے نہیں کیا تو بیچ میں ان کو پھر ٹچ کریں کہ آپ نہیں کر رہے ہیں.
چھوڑے نہیں, ہم نہیں چھوڑیں گے, ہم بات کریں گے.